وہ آ جائے گا. اور ہم نے خان صاحب نے کل بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ اس کا ٹائم فریم ہوگا, یہ فری فلوٹنگ نہیں ہے. ہم اتنے بیوقوف یا بچے کوئی نہیں ہے سر عمران خان کتنا وقت دینے کو تیار ہے اس بیٹھک کو؟ واپس آنے کا شکریہ ایک ایسے ٹائم پہ کہ جب حقیقی آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں نامزد خصوصی ایلچیوں کے ذریعے. حکومت وقت اور اس کے اہم وزراء عمران خان کو اسرائیلی اثاثہ قرار دے رہے ہیں, لیکن فورن آفس پچھلے 2 ہفتوں سے پے در پہ اسیسمنٹس کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی حکومت سے میں کیا ایکسپیکٹ کیا جائے, کیا توقعات رکھی جائیں. پہلا دور حکومت ٹرمپ کا اور اس دور حکومت میں کیا پالیسی شفٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے. بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اسرائیلی اثاثہ ہونا یا ایٹمی طاقت کو خدا نخواستہ سرنگوں ہونے کا جو الزام لگایا ہے اس حوالے سے پوچھوں, رچرڈ گیلر جو ہے وہ آؤٹ سائڈر قرار دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو. ہی از ویری مچ این آؤٹ سائڈر جس طرح تصور ہو رہا ہے. ڈو یو سی اٹ دیٹ وے؟ نان پولیٹیکل فگر کیسے ہے, وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے قائد ہیں اور سب سے بڑے قائد ہیں. اس ملک کے تمام قائدین میں سے ان کا قد بڑا ہے اور پچھلے 26 سال کی ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے. ان کو نان پولیٹیکل کہنا تو مناسب نہیں ہے. I think what Richard Grenell was referring to was, I guess, to my understanding, باقی تو وہی بتا سکتے ہیں بہتر, کہ وہ بیسیکلی کسی پولیٹیکل فیملی سے تعلق نہیں رکھتے تھے, یا جس طرح جنریشن سے لوگ یہاں آتے ہیں, ایک سیاست باپ بیٹا آگے پیچھے, اس طریقے سے. تو ہی واز اے کرکٹر اینڈ ہی اسٹیبلشڈ اے پولیٹیکل پارٹی. سو وہ سینس میں کہہ رہے تھے. مگر یہ انٹرویو اس کا آغاز ہوا پاکستان کی میزائل پروگرام کے حوالے سے, اور اس کے اوپر رچرڈ گرنل کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس ملک کو بہرحال ہماری ایک توجہ اس پہ ہوتی ہے اور ایک طریقے کا رسپانس ہمارا ضرور ہوتا ہے. کیا عمران خان گارنٹی کریں گے یا کر سکتے ہیں کہ میزائل پروگرام سے پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ ان کی یہ توقعات, عمران خان کی رہائی, اس کا لیڈر ہونا, ان کا حکومت میں آنا, یہ توقعات کیوں ہیں؟ کیا مزائل نہ اس قسم کی کسی توقع کا انہوں نے اظہار کیا ہے, اور نہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کی جو ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے اور ان کی ذات اور ان کی پارٹی کو دیکھتے ہوئے کسی کو کسی قسم کی کوئی توقع رکھنی چاہیے. کیونکہ بڑی دلچسپ معاملات ہیں. ایک طرف سینکشنز بھی لگ رہی ہیں سر, میزائل پروگرام کے اوپر بات ہو رہی ہے, اس کی ریچ پہ بات ہو رہی ہے, دوسری طرف عمران خان کی رہائی پہ زور دیا جا رہا ہے. none of these all of these statements are coming from nobody else except Richard Grenell. تو سوال تو یہ ہوتا ہے کہ عمران خان بھی کون سی گارنٹی دے دیں گے کہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے پروگرام سے. مگر سر حکومت وقت کا موقف کس نے کہا ہے نہیں, یہ کون باتیں کر رہا ہے کہ عمران خان گارنٹی دے گا؟ سر یہ کیلیفورنیا پلان کا ذکر کر رہی ہے حکومت, حنیف عباسی صاحب. دوسری طرف میں نہیں کہہ رہی کہ یہ دیں گے, مگر سنجیدہ نہیں, یہ تو کیلیفورنیا پلان کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک آدمی نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ دیا, اس کے اپنے کریڈینشلز کیا ہے؟ آئی ایم سوری, یہ نہیں, یہ تو کیلیفورنیا پلان ٹائپ چیزیں جو ہے یہ غیر سنجیدہ چیزیں ہیں. میرے خیال میں ان ڈیفیکلٹ اور سنجیدہ ٹائمز میں اس قسم کے ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ہم انکریج نہیں کرنا چاہیے, فضول باتیں ہیں. سر حکومت وقت کا یہ پہل موقف رہا کہ یہ ٹویٹر ہینڈل ہی اوتھینٹک نہیں ہے, ان کا ہے ہی نہیں, پھر کہ ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے, یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس طرح کی ذاتی بیانات جو ہیں وہ اثر و رسوخ نہیں کرتے. اس کے بعد لابینگ کے اوپر بھی الزام لگایا گیا ہے, پی ٹی آئی کی لابینگ. حکومت میں کہو نا, آپ بہن ہے میری, حکومت میں کہو نا کہ کوئی ڈالا چھالا کال چلنے اتنے امریکہ چوکا لیں اتوں پھر یہودا نہیں ہے. آپ اب اگلا مرحلہ 2 جنوری کو بیٹھک لگنے جا رہی ہے, آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈز مکمل ہو گیا ہے کیونکہ اسی شام ایک اہم کمیٹی اجلاس بھی ہوا, آپ کی میٹنگز بھی ہوئیں, کیا تحریری فارم میں اس کو لے آئے ہیں؟ اور یہ ساتھ ہی سر کہ given the situation at this point right now, حکومت تو بہرحال نہ عمران خان کی رہائی دینے کی پوزیشن میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے, نہ ہی جوڈیشل کمیشن بنانے کی تحقیق بھی نہیں دینا چاہتے, عمران خان کو باہر آنے بھی نہیں دینا چاہتے. تو کیا اسیران کی رہائی کے اوپر مطمئن ہو جائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی حوالے سے جو 2 نکات ہیں وہی ہماری ڈیمانڈز ہیں, وہی ہمارے ٹی او آرز ہیں. ان نکات پہ نہ کسی حد پہ بھی وہ اس سے نہ پیچھے ہٹیں گے, نہ اس کو چینج کرنے کو تیار ہے. نمبر 1 رہائی سب کی, تمام ان لافل انلیگلی ڈیٹینڈ پولیٹیکل پریزنرز. سیکنڈلی یہ جو آپ کا ہے 9 مئی اور 26 کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن, ان دونوں شرطوں میں سے کسی پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. جب مذاکرات پراپرلی شروع ہو جائیں گے, ایک پریلیمنری میٹنگ تھی جس کے اندر چیزیں سامنے رکھی گئی, انہوں نے کہا جی آپ اس کو ریٹرن دے دیں, ہمارے یہی 2 نکات ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے. ہم نے انہیں ایکسیس کا کہا, انہوں نے کہا جی ہم ایکسیس آپ کو انشور کر دیتے ہیں.
وہ کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، 2 تاریخ سے پہلے پہلے ہو جائے، ورنہ 2 تاریخ والی میٹنگ جو ہے وہ بے معنی اور بے سود ہوگی. وہ ایکسس عمران خان صاحب تک پولیٹیکل کمیٹی کی ہو جائے، جو کہ سب کا رائٹ بھی ہے پولیٹیکل لوگوں کا خان کو ملنا، جو پچھلے 3.5-4 مہینے سے بند ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 2 ہی نکات ہیں، انہی کے اوپر بات ہوگی، اور اس پہ کسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور ابھی تک یعنی کہ 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی آپ کی رسائی جو ہے یقین دہانی کرانے کے باوجود بھی عمران تک یقینی نہیں بنائی گئی حکومت کی طرف سے. یس 2 جنوری ابھی کی تک تو میٹنگ نہیں ہے، آپ ہم کہہ رہے ہیں. ناسود یا اس کو یوزلیس بنتے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ میٹنگ نہ ہوئی؟ دیکھیں آپ سمجھتی ہیں ان چیزوں کو، بڑے عرصے سے آپ دیکھ رہی ہیں، سالوں سے ان چیزوں کو. ان لوگوں کی ایکسس ہے جہاں سے یہ ڈائریکشن لینا چاہتے ہیں، گائیڈنس لینا چاہتے ہیں اپنے قائدین سے یا جس بھی کوارٹر سے. ہم نے تو جو بھی گائیڈنس لینی ہے گفتگو کے حوالے سے، اگر کہیں دیکھیں اول تو یہ کمیٹی عمران خان صاحب کی ہینڈ پکڈ ہے، بٹ اسٹل وین یو آر ٹاکنگ there are things that you need to discuss. For that they need access to عمران خان صاحب، اور وہ ضروری ہے ورنہ کئی باتوں پہ پھر ایک وہ آ جائے گا. اور ہم نے خان صاحب نے کل بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ اس کا ٹائم فریم ہوگا، یہ فری فلوٹنگ نہیں ہے. ہم اتنے بیوقوف یا بچے کوئی نہیں ہے سر کہ عمران خان کتنا وقت دینے کو تیار ہے اس بیٹھک کو؟ کوئی نہیں ڈیٹ میں تیار تھی، مطلب 15 جنوری تک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر وہ کوئی پکی ڈیٹ دیتے ہیں تو کل سامنے آ جائے گی، مگر ابھی ہمارا نہیں پکی جنرل ڈیٹ یہ کا ہے کہ سر کل بیان یہ بھی آیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اسیران کی رہائی کا سلسلہ شروع ہو جائے، ورنہ چھوڑ دو اس ڈائلاگ کو. 15 جنوری تک کا ٹائم فریم جو ہے وہ ہے. اگر اس پہ کوئی تبدیلی ہوئی تو خان صاحب بتا دیں گے، مگر ابھی تک تو 15 جنوری ہمارے ذہن میں ہے. کہ 15 جنوری تک کہیں نہ کہیں آپ کو پیش رفت یا سنجیدگی نظر آئے، اور پیش رفت وہ اسیران کی رہائی پنجابی سے. میں کہتے ہیں نا جی، کہ پنجابی میں کہتے ہیں گل نوں پاسے لاؤ نا جی، گل نوں پاسے لاؤ پہ مطلب ہے کہ پھردے ہی رہو تو کسی پاسے نہ لگو، تو بے سوادی کام ہے جی. آپ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب ود آل یور پولیٹیکل ایکسپیرینس کہ حکومت عمران خان کی رہائی ممکن بنانے کا اختیار رکھتی ہے؟ یہ آپ نے مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ وہ رکھتی ہے. وہ تو ہمارے ساتھ بغیر اجازت بیٹھنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، رہائی تو بڑی دور کی بات. اور انکوائری ہوتے دیکھ رہے ہیں، جوڈیشل انکوائری 9 مئی کی اور 26 نومبر کی. It should جی it should why not ڈونٹ ٹاک why اباؤٹ not اس شوڈ، میں ٹاک اباؤٹ زمینی حقائق کی بات کریں. سر اتنا اختیار ہے ان کے پاس کہ زمینی آپ کو دے حقائق this سکیں. is our demand this is our demand اور ہم اس سے سو پیچھے کچھ نہیں لے ہٹیں اور گے. دے ہوگا نا سر، اندر جا کے تلواریں ہم کیا نکال دے کے تو نہیں سکتے ڈیمانڈ ساری ہم پوری مطلب کرا ہے سکتی. یو ہیو ٹو دیکھو گیو سم اینڈ ٹیک سم اینڈ بیک آف اے لٹل. what do they want from us I mean حکومت ہماری لے لی، مینڈیٹ ہمارا چوری کر لیا، آپ کے بندے پاس ہمارے ابھی دینے شہید کو کر کیا دیے. ہے سر؟ ان کا تو ایک سیٹ اپ چل رہا ہے. آپ کے عمران خان تو بنی گالہ میں بیٹھ کے بھی خطرناک ہو جائے گا حکومت کے لیے. وہ کیوں نکالنا چاہیں گے باہر؟ کیوں وہ انکوائریز کروانا چاہیں گے اگر آپ کے بقول یہ فالس فلیگ آپریشنز تھے؟ تو ان عمران کا خان نے بیانیہ تو میرے رب کو میرے اللہ کو قبول ہوا تو عمران خان نے تو انشاءاللہ نکلنا ہے، اور وہ نکلے گا. بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے پاکستان میں، اس ملک کے وزیر اعظم نے آرٹیکل 245 لگا کے جو گولی چلوا لی ہے. سر سن لیں نکلنے کے حوالے سے میں آپ کو ایک اس خبر ملک دیتی کے چلوں. اگر جس طرح ایک تحریری آپ لوگوں نے ریلیز کیا اپنا ایک بیان پہلی بیٹھک کے بعد کہ ہم بیٹھے ہیں اور اب تحریری طور پر آپ ڈیمانڈز لکھیں گے سو آن اینڈ سو فورتھ، اگر آپ 9 مئی کے اوپر انکنڈیشنل معافی مانگتے ہیں، یہ رہائی ممکن ہو سکتی ہے. یہ بہرحال اس کے اوپر آج بھی، مگر اس کنڈیشن کے اوپر خان صاحب نے کہہ دیا جوڈیشل کمیشن پڑھا لو، سی سی ٹی وی فوٹیجز ان کی اصل صورت میں، پورے دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج، ٹکڑے ٹوٹے نہ دکھائے ہمیں، ٹھیک ہے، یہ سب اور اس نکال لیں. حوالے سے بھی آپ کو اس کے عدالت اوپر نے کہہ لیا انکوائری ہو وزارت جائے، دفاع سے کانٹیکٹ کیجئے. اس پہ انکوائری ہو جائے، داخلہ خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر اس میں ہمارے بندوں کا قصور ہوا تو کر لیں گے معذرت. اگر اسی بے گناہ سارے بندے تو نے آپ کیتا ہی موقف میں کچھ نہیں کوئی تو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے اپنی پوزیشن سے سر؟ آپ کوئی لچک جب دکھانے کو تیار؟ ہم مذاکرات کے لیے ہم نے اپرچونٹی ونڈو آف اپرچونٹی بنا دی ہے، یہ تھوڑا نہیں ہے. سر حکومت آج بھی کہہ رہی ہے عافیہ صدیقی امریکہ واپس کر دے امریکہ، تو ہم خان کے اوپر بھی بات کرنے کو تیار ہیں. جتنے اختیارات ہیں آپ خود ہنس پڑے ہیں ابھی. آپ حکومت کو کہیں نا کہ حکومت کے جو مطلب ہے ٹی وی پہ کہانیاں سنانے والے وزراء کی بجائے انہیں کہیں آپ وزارت خارجہ کو کہیں یہ امریکہ کو لکھ دیں، انہیں کہیں کہ یا وزیر اعظم کو کہیں اس کے اوپر بیان دے دے. میں کہیں ٹی وی پروگرام سے کہانیاں سنا دو بہ کے. اور سر 15 سے پہلے آپ اپنے بڑے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں، ابھی یاسمین راشد ہو گئی، محمود الرشید ہو گئے، اعجاز چودھری ہو گئے، عمر چیمہ ہو گئے، ان کو باہر آتے دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ سنجیدگی ہاں سب کی بات کر رہے سب کی کر رہے ہیں، مگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ سنجیدگی، بار بار سنجیدگی کی بات کرتے ہیں، تو سنجیدگی اس سے دیکھے گی. ایوری بڈی انکلوڈنگ خان، وہ کہتے ہیں سب اکٹھے، مطلب یہ نہیں ہے کہ ایوری بڈی.
15 से देखें, पहले इंक्लूडिंग इमरान खान सबको रिहा किया जाए, वगरना खत्म ये देखें, ये स्टेटमेंट जो है ना, मैं आपको बताऊं, नहीं, 15 तक जो है ये आप डिमांड्स माने, कल किसी पासे लाओ, ताकि हमें आपकी संजीदगी का अंदाजा हो, हम और उस पर हमें चीजें कुछ यकीन हो जाए, कुछ पता चल जाए। अभी तो देखें ना, पहली मीटिंग से तो किसी संजीदगी का अंदाजा नहीं होता, बट इट्स अ स्टार्ट, ओके, वी टेक इट एज अ स्टार्ट, फाइन। और चीफ मिनिस्टर गंडापुर अटेंड करेंगे 2 जनवरी की मीटिंग? हाँ, करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे सब करेंगे जी, करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। 15 जनवरी एक तारीख जहन में रखी हुई है तहरीक इंसाफ ने, टू कॉल ऑफ द डायलॉग इन केस सीरियसनेस नहीं नजर आती हुकूमत वक्त।